اب سوال یہ، سوالات تو بہت تھے، آج کی نشست کے شاید آخری سوال ہو. سوال یہ ہے کہ آپ کی عورت آپ کے قابو میں ہے؟ عورت بیوی بھی ہو سکتی، ماں بھی ہو سکتی، بہن بھی ہو سکتی ہے، ساس بھی ہو سکتی، بہو بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ کی عورت آپ کے قابو میں ہے؟ جن کی شادیاں ہو گئی اللہ ان کو سنبھلنے کی توفیق دے. جو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے شادی کا انتخاب طریقے سے کریں، ورنہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ صنف نازک اس طرح آپ کو نچائے گی، آپ کو پاگل کر کے رکھ دے گی. اس لیے اس کا انتخاب اللہ کے نبی کی نصیحت کے مطابق فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین، دین والی کو لے کر اپنے آپ کو کامیاب بنا لے، بھلے وہ غریب ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، وہ اس پڑھی لکھی سے اچھی ہے جو حیا اور اقدار کے جنازے نکال کے رکھ دے. لا الہ الا اللہ. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی عورت آپ کے قابو میں ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. میرے بندے جب تیرے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے پھر تم نے جو کرنا کر لو، بچتے ہی کچھ نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. کیا مطلب؟ یہ عورتوں کی برائی بیان نہیں ہو رہی بلکہ شیطان کے داؤ پیچ بیان ہو رہے ہیں. شیطان مرد قابو نہ ہے تو شیطان مردوں کو عورتوں کے راستے، عورتوں کا جال بچھا کے قابو کرتا ہے. مرد کی ہنسی نہیں نکلتی، ہنسا تو چھوڑے، لیکن جیسے ہی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے 32 دان نکھر کے بکھر کے نتھر کے سامنے آ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ گھر کے اندر لڑ جگڑ کے آتا ہے، جیسے ہی آفس کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوتی تھی اس سے بڑا بااخلاق کوئی نہیں ہوتا. چیمبر میں اپنی جونیئر کے سامنے اس سے بڑا بااخلاق کوئی نہیں ہوتا، گھر کے اندر اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں ہوتا. تو حضرات محترم سوال یہی ہے آپ کی عورت آپ کے قابو میں ہے یا نہیں؟ یہ مجھ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، اور اسی پہ ہماری پوری زندگی کی عمارت استوار ہے یا بیڑا غرق ہے. ہماری عائلی زندگی پہ حملہ ہے، ہماری عائلی زندگی پہ حملہ ہے، ہماری خانگی زندگی پہ حملہ ہے، اور عائلی زندگی پر حملہ کرنے کے لیے دشمن نے ہماری عورتوں کا انتخاب کر رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بندی جلدی قابو آ جاتی ہے، یہ نتائج سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، یہ جذباتی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے طلاق کا حق مرد کو نہیں دیا، عورت کو نہیں دیا ہوا، ورنہ ہم سب کی چھٹی ہوئی ہوتی ہے اس وقت. لا الہ الا اللہ. اللہ بندے کی فطرت کو دیکھ کر اس کے سپرد کوئی چیزیں کرتے ہیں. اللہ نے جن جن چیزوں کے بارے میں بنیاد رکھی معاشرتی زندگی کی، یہ نام و نہاد حقوق کی تنظیمیں ایک ایک کو اکھاڑتی جا رہی ہیں. الرجال قوامون، عورت کفیل ہیں، قوام ہیں، ریاست گھر کی ریاست کے سربراہ ہیں، ان کو کھیل رہے ہیں نا، ہم شانہ بشانہ برابر ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں میں ہوں فضیلت دینے والا، وہ کہتے ہیں تم کون ہو فضیلت دینے والے؟ اللہ کہتے ہیں وبما انفقوا من اموالہم، ہم نے عورت کو ڈیپینڈنٹ بنایا، انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا. ہم نے اس کو مرد کے سہارے کا محتاج بنا دیا. وہ کہتے ہیں میں مرد کے سہارے کا محتاج کیوں بنوں، میں خود کماؤں. گھر کے اندر وہ اگر کام کری تو نوکر کہتی ہو، باہر وہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے. اب میں موقع نہیں اس پہ بات کرنے کا، صرف آگے آگے جا رہا ہوں. فالصالحات، نیک عورتیں، آج نیک عورتوں کو نیک رہنے نہیں دیا جا رہا. قانتات، اپنے شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں. وہ کہتی نہیں تم تابعداری کہاں، تمہارا موزہ کہاں ہے، مجھے کیا معلوم. یہ سلوگن ہے جی. میں تو کہتا ہوں موزہ کی جگہ موزر ہونا چاہیے. تمہارا موزر کہاں ہے، مجھے کیا معلوم. پھر اس کو اس کی ہوش ٹھکانے آئے گی. موزے کی جگہ موزر ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. حافظات للغیب، اور شوہر گھر پہ نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت کی امانت کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں. اس پر بھی حملہ. کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. کتنا گھٹیا اور غلیظ ترین یہ جملہ ہے، میرا جسم میری مرضی. اب جب معاشرے نے ان کو پر یلغار کر دیا الحمدللہ، تو کہتے نہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میرا مرضی، میری مرضی کا مطلب، اب وہ مطلب اور بیان کرتے ہیں، لیکن نٹ سارا بھرا ہوا ہے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہے؟ نٹ سارا بھرا ہوا. آج بھی رات میرے ساتھ پروگرام ہوا، میں ممبر پہ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو خاتون نے ایک لفظ استعمال